الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، کہ بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج جو امریکہ کے اندر لاس اینجلس کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور انتہائی اہم گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے، اس میں اللہ رب ذوالجلال کی حکمت اور اللہ رب ذوالجلال کے عذاب کے حوالے سے اور جو مظلوم کی بد دعا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بات کریں گے کہ آج کل جو ہے اینجلس کے اندر وہ تباہی مچی ہوئی، اس کی مین وجہ کیا ہے اور وہ لگی کیسے ہے، اور امریکہ ایک سپر طاقت سپر پاور ہونے کے باوجود اس آگ پر قابو پانے سے قاصر ہے، اور آج وہ مسلمانوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ جی ہاں بالکل، وہ مجبور ہو کر مسلمانوں سے وہ التجا کرنے لگا ہے کہ آپ کسی طرح اپنے اللہ سے دعا کر کے اس آگ کو بجھانے میں ہمارا ساتھ دے، اور انہوں نے مسلمانوں کو باقاعدہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بلا کر اذانیں دی ہے وہاں پر۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال کی طاقت ہے کہ ایک سپر پاور جو اپنے آپ کو امریکہ کہتا ہے، لیکن وہ آج مجبور ہو چکا ہے، بے بس ہو چکا ہے، ہر طرح کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ آگ جو ہے وہ آئے روز شدت پکڑ رہی ہے۔ کل جو آگ لگی ہے وہاں پر وہ ایک ہاسپٹل تک پہنچ چکی ہے، تو وہ ہاسپٹل سے مریضوں کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ وہی منظر ہے جو آپ کو فلسطین کے اندر آپ نے پچھلے مہینوں شاید آپ نے دیکھی ہوگی کہ فلسطین کے اندر مسلمان جو بیمار زخمی حالت میں اسپتال کے اندر پڑے ہوئے تھے، اس ان ہسپتالوں کے اوپر انہوں نے بمباریاں کی تھی، تو وہ کس قدر درد میں مبتلا ہو گئے تھے، کس قدر آنکھوں میں آنسو جاری ہو رہے تھے وہ ویڈیو دیکھ کر۔ وہی منظر آج امریکہ اینجلس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وہی والا معاملہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ جو کیا، انہوں نے جو دھمکیاں دی تھی کہ ہم اس کو جہنم بنا دیں گے فلسطین کو، تو اللہ رب ذوالجلال نے انہی کے شہر کو، انہی کے اینجلس کو، کیلیفورنیا کو اللہ رب ذوالجلال نے جہنم بنا کر دکھایا ہے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کی طاقت ہے، اللہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے، اور مسلمانوں کی دعائیں ہیں، فلسطینیوں کی بد دعائیں ان کو لگی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ کفار جو ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، یہ ذلیل تھے، ذلیل ہوں گے اور یہ ذلیل رہیں گے۔ یہ کبھی مسلمانوں کے اوپر غالب نہیں ہو سکتے۔ جتنی انہوں نے تباہی فلسطین میں مچائی ہے، اللہ رب ذوالجلال نے صرف 3 دن کے اندر اینجلس میں وہ منظر، وہ تباہی ان کو دکھائی ہے۔ 1 ارب سے بھی اوپر ان کا نقصان ہو چکا ہے، 13-14 ہزار کے لگ بھگ ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ وہی امیر ترین لوگ جو وہاں پہ رہنے والے تھے، وہ آج سڑکوں پر آ چکے ہیں، بھیک مانگ رہے، کھانا مانگ رہے، بسترے مانگ رہے، اپنے آپ رہائش کے لیے کوئی ٹینٹ وغیرہ مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ جو فلسطینی عوام، فلسطینی مسلمان جس مجبوری میں آ چکے تھے، جس مجبوری کے عالم میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، انہی کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے آج انہی کو وہی صورت انہی کی بنائی ہے، اور وہی حالت اللہ رب ذوالجلال نے ان کے اوپر بھی لائی ہے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کی طاقت ہے، اللہ رب ذوالجلال کی قدرت ہے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ رب ذوالجلال کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ تو آج دل کو سکون مل رہا ہے فلسطینیوں کو دیکھ کر، مطلب جو ہمیں پریشانی ہو رہی تھی، جو ہم غم زدہ تھے، آج اینجلس میں انہی ظالموں کے گھر جلتے ہوئے دیکھ کر دل کو سکون مل رہا ہے۔ اگرچہ انسانیت کے ناطے دل میں محبت ہونی چاہیے، دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، جنہوں نے فلسطین کی یہ حالت اس طرح بنائی ہوئی ہے۔ معصوم بچے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، دیکھ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، انہی کی بد دعائیں ان کو لگی ہے۔ یہ فلسطینی بچوں کی بد دعائیں ان کو لگی ہے کہ آج یہ سپر پاور ہونے کے باوجود، ہر طرح کے ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود، اس آگ پر یہ قابو پانے سے قاصر ہے۔ اور آج پیر اور منگل والے جو 2-3 دن ہیں، ان دنوں تیز ہوائیں چلنے کی بات بھی چل رہی ہے محکمہ موسمیات والوں کی طرف سے۔ ان علاقوں میں جہاں پر یہ آگ لگی ہوئی ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ ہوائیں تیز وہاں پہ چلی تو یہ تباہی بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ امریکہ کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ جو ظالم ہے، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، جو مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کو اللہ رب الجلال ذلیل فرما دے، ان کو مغلوب فرما دے، ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یہ پہلے بھی ہماری بد دعا تھی،
آج بھی ہماری بد دعا ہے اور آئندہ بھی ہماری یہ بد دعا رہے گی کہ جو مسلمانوں کے مخالف ہے، جو مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہے، جو مساجد کے اوپر بمباری کرنا چاہتے ہیں، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، تو اللہ رب الجلال ان کو نیست و نابود فرما دے۔ غیرت مند ان مسلمان ہونے کے ناطے آپ جو ہے اس پیغام کو شیئر کرے، اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے، تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، مسلمانوں کا رب بہت بڑا ہے، اس کا عذاب، اس کی جو سزا ہے وہ بھی بہت سخت ہے، تاکہ ان کو یقین آ جائے۔ اور آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی طاقت اس کے پیچھے ہے، کہ جو اس آگ کو آئے روز بڑھا رہے ہیں، جو اس آگ کو بڑھا رہا ہے، اس کو مطلب بجھنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہر طرح کی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہا ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے پانی اس کے اوپر بہایا جا رہا ہے، پانی بھی وہ بتا رہے کہ ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ رب الجلال کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ رب الجلال قہار ذات ہے، جبار ذات ہے۔ جب اللہ رب الجلال اپنا قہر نازل فرمانا چاہتے ہیں تو وہ پل بھی مطلب کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب الجلال اگر چاہے، ارادہ کرے امریکہ کو مٹانے کا، اسرائیل کو مٹانے کا، تو کوئی بڑی طاقت ان کو بچا نہیں سکتی۔ تو آج کا یہ ہمارا پیغام اسی حوالے سے تھا کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہم ہمدردی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ رب الجلال نے آپ لوگوں کی دعائیں سن لی ہے۔ تو آج فلسطینیوں کے کی جو حالت تھی وہی اللہ رب الجلال نے فلسطین کے دشمنوں کی حالت بنا دی ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے باعث مسرت کی بات ہے، مطلب خوشی کی بات ہے کہ ہمیں اس میں خوشی منانی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ کافروں کے سامنے، کفار کے سامنے اللہ رب الجلال نے مسلمانوں کو بے عزت نہیں کیا، شرمندہ نہیں کیا، چونکہ مسلمان بڑے بڑے علماء کرام بھی دعائیں کر رہے تھے کہ جو فلسطین کے اوپر ظلم کر رہے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے، تو ان کی دعائیں اللہ نے قبول فرما دی ہے الحمدللہ۔ تو اب اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگر اس چینل پر نئے ہیں اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ تعالی۔ اسلامی بیانات اور مختلف قسم کے وظائف اور اس طرح کے اہم موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔